الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان کے اندر آپ سنیں گے کہ جب میت کو دفن کر چکو تو اس کے لیے مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا کرو۔ یہ تمام علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، عن عثمان بن عفان قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل، رواہ ابو داود والحاکم والبزار۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو دیر تک گھر میں مت رکھو بلکہ قبر تک پہنچانے میں جلدی کرو، اور اس کے سر کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہم المفلحون تک اور اس کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے پڑھنی چاہیے۔ اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سند کے اعتبار سے اس کی نسبت ٹھیک نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں کہ بعض آثار میں سورہ فاتحہ اور معوذتین کا پڑھنا بھی آیا ہے، یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اور قبروں کے پاس کھڑے ہو کر مردوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے سے بعض اکابر اندیشہ شرک سے منع فرماتے ہیں، لیکن اکثریت اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کو اللہ تعالی اسلام پر ثابت قدمی عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔